موسم کے پل پل بدلتے انداز، کہیں شدید ہربس اور گھٹن کا احساس تو کہیں بوندا باندی سے موسم خوشگوار۔ سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ وقفے سے 25 جولائی تک جاری رہے گا۔ شہر میں کہاں کتنی بارش ہوئی، اعداد و شمار سامنے آ گئے۔ واسا کے مطابق پانی والا تالاب اور کرتبہ چوک میں 11 ملی میٹر بارش ہوئی، لکشمی چوک 10، گلبرگ 8، گلشن راوی میں 6 اور مغل پورہ میں 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ خبردار ہوشیار، بارشیں ہوں گی موسلا دار۔ پی ٹی ایم اے نے خبردار کر دیا، کہا بارشوں کا سلسلہ 25 جولائی تک جاری رہے گا۔ ڈی جی عرفان علی کاٹیا نے کہا بڑے شہریوں کی انتظامیہ الرٹ رہے اور پیشگی انتظامات بر وقت مکمل کریں۔ بارش کی وجہ سے بجلی کا ترسیلی نظام متاثر، تکنیکی خرابیوں کی بھرمار، سسٹم پر لوڈ بھرنے سے اوور لوڈڈ ٹرانسفارمر جلنے کے واقعات میں اضافہ، بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان، معمولات زندگی متاثر، کاروباری طبقہ بھی مشکلات سے دوچار۔ سیاسی بساط پر بڑی ہلچل، بڑے نام پارٹی چھوڑنے لگے۔ میاں نواز شریف کے سابق پولیٹیکل سیکرٹری آصف کرمانی کا نون لیگ چھوڑنے کا اعلان۔ سابق وفاقی وزیر شفقت محمود نے بھی پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا، کہا سیاست چھوڑنے کا فیصلہ کسی دباؤ کی وجہ سے نہیں کیا۔ پنجاب کابینہ میں توسیع کے معاملے پر پیش رفت، شارٹ لسٹ اراکین اسمبلی کو لاہور طلب کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق صدر نون لیگ نواز شریف کل صوبائی کابینہ کے لیے اراکین اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے۔ پارلیمانی سیکرٹریز میں اتحادی جماعتوں کے اراکین کو بھی شامل کرنے کا امکان۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے لیے اپوزیشن کی حکمت عملی تیار، اپوزیشن کا 11 معطل ہونے والے ارکان کے لیے ایوان میں احتجاج کا فیصلہ۔ اپوزیشن کی ریکوزیشن پر بلایا جانے والا اجلاس کل 3 بجے ہوگا۔ ایجنڈے میں امن و امان کی صورتحال اور مہنگائی بھی شامل۔ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا معاملہ، چند نامزدگیوں پر پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں نے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق فلک جاوید اور رابعہ باجوہ کی نامزدگی پر رہنماؤں نے اختلاف کیا۔ رہنماؤں نے تحفظات سینئر قیادت تک پہنچا دیے۔ انشاءاللہ ہم آخری حد تک جائیں گے، ان چوروں کو ہم یہاں نہیں رہنے دیں گے، عوام انہیں جان چکے ہیں اور ہم ان کا محاسبہ کریں گے، اور انشاءاللہ یہ گورنمنٹ چند دنوں کی مہمان ہے۔ ہم سے پاکستان کی سب سے مقبول اور بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی فارم 47 کی حکومت چند روز کی مہمان ہے۔ پی ٹی آئی وفاق میں سب سے بڑی جماعت بن چکی ہے۔ صدر پی ٹی آئی لاہور اصغر گجر کی لاہور رنگ سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی عوام کی حقیقی جماعت ہے، وفاق اور پنجاب حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بڑا اقدام، ٹیفٹا اداروں میں جدید کورسز پڑھانے کا فیصلہ۔ مریم نواز نے ٹیفٹا پروجیکٹس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دینے کا حکم دے دیا، کہا کہ پنجاب میں مضبوط فنی تعلیم کا ماڈل نظام بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ریسکیو ایئر ایمبولینس سے مریضوں کی منتقلی۔ 2 روز قبل چھت سے گر کر مفلوج ہونے والی مریضہ کو میاں والی سے راول پنڈی منتقل کیا گیا۔ میاں والی کے ڈسٹرکٹ ہسپتال کے سرجن نے علاج کے لیے راول پنڈی ریفر کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ پنجاب کی عوام سے کیا ایک اور وعدہ پورا کر دیا، بہترین اور بروقت علاج ہر شہری کا حق ہے۔ صرف شور مچاؤ، کام ایک بھی نہ کرو، سرکاری ہسپتالوں کی ریویمپنگ کے نام پر سرخی پاؤڈر۔ گنگا رام ہسپتال سی بلاک میں لفٹ تاحال بحال نہ ہو سکی، سی بلاک کا افتتاح رواں سال ہوا۔ 2 ماہ سے مریضوں کو بھی سی بلاک میں منتقل کیا جا چکا، لفٹ بحال نہ ہونے سے مریضوں کو اسٹریچر پر گھسیٹتے ہوئے دوسری منزل پر لے جانا مجبوری بن گیا۔ وزیر خوراک بلال یاسین کا شاہدرہ میں زہریلا دودھ پینے سے 10 افراد کی حالت خراب ہونے کا نوٹس۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کو فوری ٹیمیں ہسپتال بھیجنے کا حکم۔ بلال یاسین نے کہا فوڈ سیفٹی ٹیم لواحقین سے مکمل معلومات حاصل کرے گی، پولیس اور فرانسک اتھارٹی سے مل کر واقعے کی تحقیقات کرنے کی ہدایت کر دی۔
جنرل ہسپتال کے سامنے خاتون نے رکشے میں 2 بچیوں کو جنم دے دیا۔ ڈاکٹرز نے ماں اور بچیوں کی زندگیاں بچا لی۔ لیڈی ڈاکٹرز اور نرسز نے رکشے میں ہی زچگی کا عمل پورا کیا۔ ڈائریکٹر ایمرجنسی کا بتانا ہے کہ دونوں بیٹیوں کو نرسری میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ مہنگائی اوورسیز پاکستانیوں کی ترسیلات زر کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ عرب ممالک سمیت یورپین ممالک میں بسنے والے پاکستانیوں کو مشکلات کا سامنا۔ گزشتہ مالی سال سمندر پار پاکستانیوں نے بیرون ملک سے 30 ارب 30 کروڑ ڈالر بھیجے۔ حکومت اور سیمنٹ ڈیلر ایسوسی ایشن کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار، اور پاکستان سیمنٹ ایسوسی ایشن کی ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف ہڑتال کا 8واں روز۔ ہڑتال کی وجہ سے سیمنٹ کی سپلائی متاثر، مارکیٹ سے سیمنٹ ختم ہونے لگا۔ کنسٹرکشن انڈسٹری بند ہونے سے مزدور طبقہ بھی متاثر۔ مہنگائی کے مارے عوام کے لیے بری خبر، بجلی کی قیمت ایک بار پھر اضافے کا امکان۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے 2 روپے 10 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست جمع کرا دی۔ بجلی مزید مہنگی کرنے کی درخواست پر نیپرا 30 جولائی کو سماعت کرے گا۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا آئی پی پی سے معاہدے ختم کرنے کا مطالبہ، کہا کہ بجلی قیمت میں اضافے پر حکمران مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ 26 جولائی کو اسلام آباد میں تاریخ ساز دھرنا کرنے جا رہے ہیں۔ عوام جو ہے کہ یہاں پر پریشان ہے کہ 2 مرلے کے گھر میں رہتا ہوں، 18,000 روپیہ بجلی کا بل، 2 پنکھوں کا اتارنا پڑتا ہے۔ اب ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ یہاں پر شہری اپنے گھر کا پانی سیوریج ملا لے کر آئے ہیں کہ سارے ٹیکس دیتا ہوں، سارے بل اتارتا ہوں، مگر پھر بھی مجبور ہوں یہ گندا پانی استعمال کرنے میں۔ مہنگائی اور ٹیکسز کے خلاف جماعت اسلامی سڑکوں پر، چوک عاشق آباد میں احتجاجی مظاہرہ، حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ احتجاج کی قیادت امیر جنابی لاہور احمد سلیمان بلوچ نے کی، کہا لوڈ شیڈنگ اور حکومتی مظالم کے خلاف عوام سڑکوں پر آئے۔ بجلی چوروں کے خلاف لیسکو کی کارروائیاں تیز، 24 گھنٹے میں 18 بجلی چور گرفتار ہوئے۔ مجموعی طور پر 486 افراد بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ حکام کے مطابق پکڑے گئے کنیکشنز میں 14 کمرشل، 13 زرعی اور 457 گھریلو شامل ہیں۔ محکمہ جنگلی حیات کا ٹالنٹن مارکیٹ میں غیر قانونی برڈز ڈیلرز کے خلاف کریک ڈاؤن، 2 دکانیں سیل کر دیں، دکانداروں کو 20,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ ڈی جی وائلڈ لائف مدثر ریاض ملک نے کہا کہ وائلڈ لائف کامبنگ آپریشن بلا تفریق جاری رہے گا۔ معروف ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر کے اغوا اور ڈکیتی میں ملوث خاتون سمیت 4 افراد گرفتار۔ پولیس ذرائع کے مطابق سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے ملزمان کو پکڑا گیا۔ خلیل الرحمان قمر کو ہنی ٹریپ کرنے والی خاتون آمنہ عروج بھی شامل۔ ملزمان کے زیر استعمال گاڑی بھی برآمد۔ ایف آئی اے امیگریشن کا ایکشن جعلی دستاویزات پر بیرون ملک جانے کی کوشش ناکام بنا دی۔ محمد عرفان نامی مسافر کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ ملزم کے مطابق یاسین اور اویس نامی ایجنٹ نے بیرون ملک بھیجنے کے لیے 15 لاکھ روپے لیے۔ چوروں اور ڈاکوں نے لاہوریوں کا پیچھا نہ چھوڑا۔ 24 گھنٹے میں چوری اور ڈکیتی کی 407 وارداتیں۔ چوروں نے مختلف علاقوں میں 24 گھروں کا صفایا کر دیا، لاکھ روپے اور قیمتی سامان لے اڑے۔ پولیس خاموش تماشائی بن گئی۔ چونگ پولیس نے 4 رکنی ڈکیت گینگ دھر لیا۔ ملزموں سے 50 لاکھ روپے برآمد کیے گئے، 10 تولے سونا اور 5 موبائل فون برآمد کیے گئے، مقدمات درج کر لیے گئے۔ ایس ایچ او چونگ ناصر حمید کے مطابق ملزم گھروں میں گھس کر واردات کرتے تھے۔ ڈولفن اسکواڈ کی ہفتہ وار کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ ایس پی شامیر خالد کے مطابق ڈکیتی اور چوری میں ملوث 12 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، 5 موٹر سائیکلیں اور 2 موبائل فون برآمد ہوئے، 14 اشتہاری اور 25 عادی مجرم بھی پکڑے گئے۔ اغوا برائے تاوان سے لاہور کا ایکشن، جنگ کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن سے 22 سالہ مغوی ارم شہزاد کو بازیاب کرا لیا گیا۔
पुलिस ने मुलजम को भी गिरफ्तार कर लिया। DIG इमरान किश्वर की पुलिस टीम को शाबाश तारीफी सर्टिफिकेट का भी ऐलान किया। पहला वर्चुअल वेमन पुलिस स्टेशन खवातीन की आवाज़ बन गया। वज़ीर आला पंजाब का ट्वीट। मरियम नवाज ने लिखा, 22 अप्रैल से अब तक 50,000 शिकायत मौसूल हुई, 3,092 केसेस पर तफ्तीश की जा रही है, 803 केसेस को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की हिदायत पर एक्शन। समनाबाद में वालिद की कैद से 5 बच्चों को बाजियाब करा लिया गया। सारा अहमद का कहना है कि वालिद ने कमसुन बच्चों को जंजीरों में बांधकर कैद किया हुआ था। पुलिस ने बच्चों के वालिद को भी गिरफ्तार कर लिया। IG पंजाब पुलिस मुलाजमीन के बच्चों की हेल्थ वेलफेयर के लिए पुरअज़्म। बीमारियों का शिकार बच्चों को इलाज मुआलजे के लिए 21 लाख रुपए 50,000 रुपए जारी कर दिए। कहा कि बच्चों की हेल्थ और एजुकेशन वेलफेयर के लिए मजीद इक़दाम जारी रहेंगे। CCPO बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मुतारिफ कराने से मुतालिक इक़दाम का जायज़ा लिया। मुख्तलिफ विंग्स की कारकर्दगी का तफसीली मुआयना भी किया। CCPO का तफ्तीश के मयार को बेहतर से बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी यकीनी बनाने का मिशन। शहर में 77 मचालिस और 7 जुलूसों का इनेकाद हुआ। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान ने कहा, चेकिंग के बगैर किसी भी शख्स को जुलूस में दाखिले की इजाज़त ना दी जाए। CTO अम्मारा अतहर के हुक्म पर रोड सेफ्टी एजुकेशन का दायरा वसी कर दिया गया। रवां साल ट्रांसपोर्ट सेक्टर और मुख्तलिफ इदारों में 23 रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद। CTO लाहौर के मुताबिक शहरियों को ऑडियोज और वीडियोज की मदद से ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही दी गई। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़रिए एहतमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद और चेयरमैन टेस्ट कमेटी डॉक्टर मुमताज़ अनवर का इम्तहानी मराकज़ का दौरा किया गया। कहा, 32,000 से ज़ायद तलबा ने टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है।